نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جیسے کیلولا ٹرائی کر رہے ہیں، آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بس مجھے وہ ایک حدیث بار بار یاد آتی کہ شیطان جو ہے نا وہ کیلولا نہیں کرتا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز بس آپ کو یاد رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے سوئیں اور آپ کو باقاعدہ بستر پہ آپ جا کے لیٹیں یا ایک خاص ماحول بنائیں سونے کا۔ مینلی جو کیلولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی باڈی کو ہمیں ایک ریلیکسنگ موڈ میں لانا ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا شٹ ڈاؤن کرنا، تو کیلولا از ایکچولی شٹنگ ڈاؤن دا باڈی۔ اور وہ شٹ ڈاؤن کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے میں کبھی ہوتا ہے نا کہ بہت ٹائٹ اسکیجول ہے اور بہت سارے کام ہیں اور ایک کے بعد دوسرا، تو پھر میں اکثر ایسے کرتی ہوں کہ ظہر کی نماز کے بعد وہیں جائے نماز پہ تھوڑا سا لیٹ کے آنکھیں بند کر کے اذکار وغیرہ کیے، تسبیحات کی، تو وہ بھی آپ کا شٹ ڈاؤن ہے باڈی کا۔ یعنی کچھ وقت 10 منٹس 15 منٹس، اور آپ کو ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد کا وقت ہی بہت آئیڈیل ہوتا ہے کیلولا کے لیے، کیونکہ عصر کے بعد آپ اگر سو جائیں زیادہ تو اور وہ پھر اس وقت جسم بھی تھکا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو گہری نیند آتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ پھر ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں تو رات کی نیند آپ کی اثر انداز ہوگی۔ لیکن اگر آپ دن کو اس طرح جیسے عصر سے پہلے پہلے کوشش کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم نا زیادہ پھر سوتے نہیں، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ عصر کی نماز اٹھ کے پڑھنی ہے، تو آپ ٹارگٹ یہی کریں کہ ظہر کے بعد، اور اگر آپ آفس میں بھی ہیں تو اپنی آفس چیئر پہ جیسے تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اور بالکل فون وغیرہ آف کر کے، ہر چیز آف کر کے آپ 10 منٹ کے لیے بس آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے۔ We get so much energy even after 10-15 minutes of کیلولا، جی ہاں۔ اور جیسے خاص طور پہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے نا تو یہ ریکور ہو جاتی ہے۔ رات کو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو دیر ہو گئی سونے میں، یا آپ کو جیسے تھوڑی نیند کم ہے، تو اگر آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے نیند کی، تو جب آپ ایسے لیٹتے نا ایون کرسی پر بھی، تو آپ پھر ڈوز آف کر جاتے ہیں، تو وہ ریفریش کر دیتے اپنے آپ کو نا۔ In Spain it is mandatory to do siesta when everyone takes a nap break۔ جی ہاں بالکل، یعنی اب تو آپ دیکھیں کہ ایون اسکولز میں بھی، بہت سارے اسکولز میں پاور نیپ کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، آفیسز میں بھی، اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہماری روحانی جو ایک ریفریشمنٹ ہوتی ہے نا وہ ہے نماز، ٹھیک ہے؟ ہماری روح تھک جاتی ہے تو اس کو فریش اپ کرنے کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی طرح جسم کی جو تھکاوٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیلولا۔ تو جب آپ دونوں نیڈز اپنی، آپ دیکھیں نا کہ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ ہماری اسپرچل، جی ہاں یہ آپ نے اچھی اگزامپل دی، ریچارجنگ، ہماری فزیکل باڈی کی ریچارجنگ کے لیے کیلولا ہے اور نیند ہے، یعنی دوپہر کو کیلولا اور رات کو آپ جو سو جاتے ہیں وہ، اور پھر ہماری اسپرچل ریچارجنگ کے لیے کیا ہے؟ نماز۔ اور پھر اگر زیادہ بیٹری لو ہو رہی ہو تو پھر قرآن بھی زیادہ پڑھیں، دعائیں زیادہ کریں، اذکار زیادہ کریں، تو بہت ساری چیزیں جن سے آپ اپنے آپ کو ریچارج کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرہیز کا، اور پرہیز کیا ہوتا ہے؟ پریکاشن۔ آپ نے کوٹیشن سنی ہوگی کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت ساری زندگی میں ہم ایسے سٹیپس لیتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بری بیماریوں سے یا آنے والے وقت میں اپنے آرگنز کے فیلئر سے یا مثلا آرگنز کے ڈس فنکشنل ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو جو آپ مینٹین کرتے ہیں نا مختلف چیزوں کو، اس کو پرہیز کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے خاص طور پہ جو ایک کہاوت بھی ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔
سب سے پہلے جو ہمیں ایک اپنی زندگی میں چیز لانی ہے وہ ہے دوائیوں سے پرہیز. یعنی مجھے یاد ہے میری ایک دوست تھی تو اس کے ابو ڈاکٹر ہیں، تو مجھے کہتی ہے کہ ہم تو پیناڈول ایسے کھاتے ہیں جیسے کینڈی ہوتی ہے. تو پاکستان میں تو آپ کو نا پیناڈول اور پیرسٹامول اور پونسٹون، یہ تو بہت ہی ہر گھر میں ایسے لگتا ہے کہ ان کی خوراک ہے. تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایڈکٹیو نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹائلانول اور آئی بی بروفین اور ایڈویل، الیو، یہ چیزیں بھی کینڈیز بنتی جا رہی. یعنی بعض دفعہ اتنی تکلیف نہیں بھی ہوتی مگر پھر بھی نا لوگوں نے ضرور پین کلر کھانا ہے. اس میں آپ نا پہلے دوسری چیزیں ٹرائی کریں. آپ دیکھیں کہ میں نے خود بھی جیسے جب پڑھا نا کہ یہ جو پین کلرز ہیں اگر آپ بہت زیادہ لیتے ہیں، بہت فریکوینٹلی لیتے ہیں، تو ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے، آپ کے اسٹمک کی لائننگ تھن ہوتی ہے، اور پھر جو آپ کو بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ ایسیڈیٹی ایسے جو مسئلے ہوتے ہیں یہ پین کلرز بھی اس کے کاز ہوتی ہیں. اور لیور تو ہمارا مین آرگن ہے تو پین کلرز اس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو اس لیے جیسے اب آپ کو درد شروع ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، فرض کریں آپ کو ایک دم سے بیک ایک شروع ہو گئی، ایک دم سے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا، کچھ بھی ایسا ہوا ہے، ایک دم سے سر میں درد ہو رہا ہے، تو پہلے دوسری ریمیڈیز کریں. جیسے مثلاً آپ دیکھیں اگر ہیڈ ایک ہو رہا ہے تو کیا کریں، تھوڑا سا لیٹ جائیں. آپ اپنے سر پہ اگر سردیاں ہیں تو تھوڑا گرم ٹاول آپ رکھیں، اس سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. اگر گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا جیسے ٹاول اس کو کر کے ٹھنڈا اور آپ اپنے سر پہ رکھیں اور تھوڑا سا لیٹ جائیں، اس سے بعض دفعہ ہیلپ ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ایپل کھانے سے، اور یہ میں نے الحمدللہ ٹرائی کیا کہ جب آپ کو بہت ہیڈک ہو رہا ہے، ایون مائیگرین، کیونکہ مجھے بہت عرصہ مائیگرین کا پرابلم رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن شفا ہے. میں الہدا جب سے آئی اللہ کا شکر ہے کہ پھر مجھے اس طرح مائیگرین اس طرح نہیں ہوا، بہت کم ہو گیا اب نا. لیکن جب آپ کو مائیگرین ہو رہا ہو تو آپ سیب کھائیں. تو ایپل کھانے سے بھی وہ کافی اس کی جو وہ تکلیف ہے نا ریڈیوس ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بالکل سورہ فاتحہ دم کریں. اور جیسے مجھے جب بھی ہیڈک ہوتا ہے تو میں، یا کوئی بھی درد ہوتا ہے نا، تو کچھ چیزیں تو میں فوراً کرتی ہوں. جیسے مثلاً اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو سیب کھایا، اور پھر آب زمزم پیا، اور سورہ فاتحہ اور جو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفینی، یہ آیت دم کی اپنے اوپر اور پورے یقین کے ساتھ، اور الحمدللہ کافی فرق پڑ جائے. لیکن اگر پھر بھی ہو تو پھر میں دوائی لے لیتی ہوں. لیکن پہلے زیادہ تر یہ ہوتا ہے الحمدللہ 70% آف دا ٹائم کہ یہ ریمیڈیز کرنے سے ہیڈک ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ اگر گھٹنے میں درد ہے، کمر میں، شولڈر میں، کہیں بھی، تو سب سے پہلے آپ جیسے ایک تو یہ جو کریمپس وغیرہ پڑتے ہیں، بعض سوڈیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کیلشیم کی بھی ہوتی ہے، تو دودھ اور کیلا یہ اچھی چیزیں ہیں. ان دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے، اور جو کیلا ہے اس میں سوڈیم ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو کھائیں تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ اچھا فیل کریں گے بنانا کھانے سے اور دودھ پینے سے. پھر ساتھ ہی کہ کلونجی کا جو تیل ہے، بلیک سیڈ آئل، اس سے مساج کریں ہلکا ہلکا، اور سورہ فاتحہ کو دم کریں. اور اسی طرح زمزم کا جو پانی ہے اس کو آپ جیسے ہاتھوں پہ لگا کے، اور پھر آپ اپنے گھٹنے کی جگہ اور اپنی بیک پہ یا شولڈر پہ جہاں پہ بھی آپ کو درد ہے نا، آپ زمزم کا پانی وہاں بھی لگائیں. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں بہت بینیفیشل ہیں. تو فوراً سے دوائیاں کھانے کے بجائے نا پہلے دوسری ریمیڈیز کریں، اللہ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی چھوٹ جائیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان اتنا بیمار ہوتا ہے کہ اس کو واقعی ہی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دوائی کے بغیر آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی باڈی میں اتنا زیادہ کیمیکل آلریڈی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر وقت پین کلر کھا رہے ہیں، ہر وقت پین کلر کھا رہے ہیں، تو جب ہماری باڈی کو واقعی ضرورت ہوتی پین کلر کی تو وہ اتنا اچھا رسپانس نہیں کرتی. جیسے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اس سے تو مجھے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوتا، یہ دوائی میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی اوور ڈو کی ہوتی ہے نا چیزیں کہ جب حقیقتاً ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوائی اس طرح اثر نہیں کرتی. تو اس لیے بھی
کوشش کریں کہ اس کو جتنا زیادہ منیمائز کر سکیں۔ پھر اس کے بعد موسموں کے اثرات کا خیال، جیسے آپ دیکھیں آج کل ہولسٹک اپروچ ویری بینیفیشل، ہوموپیتھی گڈ آلٹرنیٹ، جی ہاں بالکل، جیسے ہومیوپیتھک کی جو دوائیاں ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہارمفل افیکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ایک اور ابھی میں نے الحمدللہ میں لے کر آئی تھی پاؤڈر، مجھے استاذہ نے بتایا، اور استاذہ بتا رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے اس پاؤڈر کو ریگولرلی یوز کیا تو ماشاءاللہ ان کی بلڈ پریشر کی جو دوائی ہے وہ چھوٹ گئی۔ اور یہ نا 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں میں کیا ہے، جیسے چھوٹی چندن، یہ چھوٹی چندن نا ایک اس کو کہتے ہیں انڈین سنیک روٹ، اور یہ ویسے یہاں پر مجھے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا وغیرہ میں تو اویلیبل ہے، تو کوئی بھی آ رہا ہو نا تو آپ نے یہ 3 چیزیں منگوانی ہے، چھوٹی چندن، کالی مرچ اور جو کورینڈر ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں چیزوں کو نا ایکول پارٹس میں آپ نے پاؤڈر بنا کے ان کو مکس کر لیں، اور ایک آپ نے ½ ٹی اسپون لینا ہے آفٹر لنچ، اور ½ ٹی اسپون سونے سے پہلے۔ اور الحمدللہ اس سے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک تو ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے نا، خاص طور پہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے، ٹھیک ہے، تو جن کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، ایک اس میں یہ بھی ان کو ایشو ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے نا ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ جن کو ہوگا وہ بات بالکل سمجھ رہے ہوں گے اس کو، کیونکہ میری فیملی میں 2 لوگوں کو ہے تو مجھے پتہ ہے، اور الحمدللہ ان کو بھی میں نے شروع کرایا تو وہ پھر مجھے بتا رہی تھی کہ وہ جو رات کو ان کو ہو رہا تھا نا ایشو، وہ نہیں اب ہو رہا، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے نا، الٹا آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ جو پاؤڈر ہے یہ آپ کو نیند میں بھی ہیلپ کرتا ہے، جیسے اگر کسی کو انسومنیا کا پرابلم ہے، نیند نہیں آتی، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ ہیلپ فل ہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کر لوں گی ٹیلی گرام میں، 3 چیزیں ہیں، ہم وزن ان کو آپ نے پسوا کے اور پاؤڈر سا بنانا ہے، اور ½ ٹی اسپون لنچ کے بعد اور ½ ٹی اسپون سونے سے پہلے۔ پھر اسی طرح جیسے آپ آج کل آپ دیکھیں کہ موسم کے جو اثرات ہیں، سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط و پرہیز کرنا، یعنی گھر، لباس، خوراک وغیرہ تمام موسم کے تقاضے اور ضروریات کے مطابق، یعنی سردی ہے تو بہت زیادہ ہیٹنگ پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ ہیٹنگ اٹ سیلف وہ اتنی کوئی بینیفیشل تو چیز نہیں ہے، اپنے جسم کو نا باقی چیزوں سے گرم کریں، جیسے مثلا گرم کپڑے پہنے، سویٹر، شال وغیرہ لینا، اور جیسے میں عموماً گھر میں یہ کرتی ہوں کہ 4 گھنٹے ہیٹنگ لگا دی اور 4 گھنٹے بند کر دی، پھر 4 گھنٹے لگا لی، تو مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سردی ہم محسوس بھی کریں۔ اے سی کے ساتھ بھی اسی طرح کریں، بہت زیادہ نا ان چیزوں پہ اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ نہ کریں۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ٹھنڈے گھر سے آپ ایک دم سے باہر گرم گیراج میں جاتے ہیں، وہ گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر آپ بہت زیادہ گرم گھر سے ایک دم سے ٹھنڈے گیراج میں نکلتے ہیں یا باہر گھر سے نکلتے ہیں، تو وہ چیز بھی ہماری باڈی پہ نیگیٹو اثر ڈالتی، تو جیسے ایک وہ رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے ضرور بند کریں، انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ پھر وبائی اور متعدی امراض، جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کچھ بھی پتہ ہے تو جیسے مثلا کچھ چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ جتنی بھی آپ دیکھیں، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو ہول والی چیزیں ہیں نا ہمارے جسم میں، جیسے ہمارا منہ ہے، ہمارا ناک ہے، ہمارے کان ہیں، اور اسی طرح دوسرے آرگنز ہیں جن میں ہول ہوتا ہے، تو وہ سارے راستے انفیکشن کے داخل ہونے کے، تو ان ساری چیزوں کی کلیننگ کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر آپ اسی طرح آپ دیکھیں آپ کے جو ہاتھ ہیں، تو ہاتھوں کو جیسے جب بھی آپ گھر سے باہر ہوں گھر سے اور گھر آئے نا تو آ کے آپ نے ہاتھ دھونے۔ اور پھر اسی طرح جیسے ایک دفعہ مجھے ملیریا ہو گیا، اور میں اتنی حیران تھی کیونکہ مجھے تو مچھر وغیرہ، یوزلی ہم یہ کہتے ہیں نا ملیریا ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے، تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، یہ ایسے لگتا ہے کہ کسی کو ملیریا تھا اور اس کے جو جرمز تھے وہ ایئر میں تھے، تم وہاں سے گزری اور تم نے کیچ کی، تو اس میں وہی ہے کہ شاید آ کے میں اگر ہاتھ دھو لیتی، منہ دھو لیتی
تو شاید وہ بیکٹیریا تھوڑا جس کو کہتے ہیں کہ ویک ہو جاتا ہے، لیکن ہم بعض دفعہ خیال نہیں کرتے. تو جب بھی آپ گھر سے باہر ہوں اور گھر آئیں تو آ کے وضو کر لیں، سب سے اچھا ہے. تو ایک فریش اپ ہو جاتے ہیں. یا اگر آپ نے وضو نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ اپنے ہاتھ منہ ضرور دھوئیں، تو کوئی بھی بیکٹیریا ہے تو وہ ختم ہو جائے. میں بیفور سلیپ بتا رہی تھی وہ ایک جو پاؤڈر آپ نے لینا ہے بلڈ پریشر کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پانی کو صاف ستھرا رکھنا. جیسے سنت کیا ہے پانی کے بارے میں؟ اگر رات کو آپ نے پانی اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہے یا گھر میں کہیں جگ میں یا پچر میں پانی پڑا ہوا ہے تو سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کور کر کے رکھیں. ٹھیک ہے، شاباش. رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں، مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے ادویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا. اس کے لیے ایک جو آپ کو ہوتا ہے کوشش کیا کریں بہت زیادہ یہ جو سپریز وغیرہ اوائڈ کریں. ونیگر بہت اچھی چیز ہے. یہ جو سپرے باٹل ہوتی ہے نا اس میں آپ ہاف ڈالیں پانی اور ہاف ڈالیں ونیگر. اور آپ کا جو سنک ہے اگر آپ اس پہ سارا انشاءاللہ اس کو صاف کرنے کے لیے یہ ونیگر استعمال کریں، یہ جو اس کا آپ ایک سلوشن سا بنا کے رکھ لیں، تو ایک تو یہ کہ وہ آپ کے ہیلتھ ہیزیڈس بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت اچھا اینٹی بیکٹیریل ہے. پھر اسی طرح تمام گرد و پیش کو افزان صحت کے اصول کے مطابق ڈھالنا، گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کے رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا. یعنی کوشش کریں کہ پھل فریش کاٹ کے رکھیں، اور اگر کھائیں اس کو، لیکن یہ کہ اگر پہلے سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ اس کو اچھی طرح پراپرلی کنٹینر میں ہو، کورڈ ہو. اور پھر یہ کہ بہت پرانا پھل نہ کھائیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سونگھنے کی صلاحیت دی ہے اور اندازہ تو ہو جاتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی بھی ایسی اسمیل آئے پھل میں سے یا اس کی شکل ٹھیک نہ لگے، کیونکہ طیب میں کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے میں بھی اچھا لگے نا. یعنی ایک پھل لگ رہا ہے گلا سڑا تو جان بوجھ کے کیوں آپ کھا رہے ہیں؟ وہ مجھے یاد ہے کسی ایک لطیفہ تھا کہ ایک آدمی گیا نا اپنے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا تم نے کیا کھایا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جلی ہوئی روٹی کھائی تھی. تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ. تو اس نے کہا کیوں؟ نے کہا کہ تمہیں پتہ تھا روٹی جلی ہوئی تو پھر تم نے کیوں کھائی؟ تو وہی بات ہے کہ آپ کو اگر مثلا ایک چیز نظر آ رہی وہ خراب ہے تو آپ کیوں اس کو کھا رہے ہیں پھر؟ تو اس لیے یعنی ایک چیز خراب ہو گئی ہے اور تو آپ کو جیسے اسمیل بھی اس میں سے آ رہی ہے کچھ، تو پھر جان بوجھ کے نہ اس کو کھائیں کہ نہیں اب ضائع نہ ہو جائے. نہیں، ایک چیز خراب ہوگی وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اب فائدے مند نہیں ہے. پھر اسی طرح حفاظتی ٹیکے، ہاں یہ ہے کہ جیسے اگر کچھ آپ دیکھیں جیسے حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ انجیکشنز لگانے کی. اور اسی طرح یہ کہ جیسے اگر آپ کی ڈاکٹر فیل کرے کہ مثلا یہ انجیکشن آپ کو لگانا چاہیے بائی ڈاکٹر پہ، اس میں آپ دیکھ لیں. مگر کچھ چیزوں میں مجھے ہوتا ہے کہ فلو وغیرہ، فلو شاٹس وغیرہ ہر ایک کو نہیں سوٹ کرتے. تو انٹل انلیس بہت ہی کوئی ڈائر نیڈ ہے یا بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے تو پھر تو لگوائیں فلو شاٹس. لیکن موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ بہت اس کے سائیڈ ایفیکٹس لوگوں نے وہ کیے ہیں. مگر باقی جو انجیکشنز ہوتے ہیں جیسے ٹیٹنس وغیرہ ہے، میننجائٹس ہے، اگر آپ اپرون ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو کیچ کر سکتی ہیں تو پھر ضرور یہ پریکاشن لینے میں حرج نہیں ہے. پھر ایک اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر مریضوں کو الگ رکھنا، اور یہاں پہ مریضوں کو الگ رکھنا خاص طور پر جیسے ان حالات میں ہے جب وہ کوئی بھی کنٹیجیس قسم کی ڈیزیز ان کو لگی ہوئی. کنٹیجیس ڈیزیزز کون سی ہوتی؟ یعنی وہ جو آپ کیچ کر لیں. جیسے آپ دیکھیں مثلاً کچھ لوگوں کی امیونٹی اتنی لو ہوتی ہے کہ ان کو کسی کو بھی فلو لگا ہو تو ان کو فوراً لگ جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو تو ان کو لگ جاتی ہے. پھر اسی طرح مثلاً آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ کچھ چیزیں ٹی بی وغیرہ ہیں یا اسی طرح پلیگ وغیرہ ایسی چیزیں، یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں اور بہت جیسے فیٹل بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. جان بوجھ کے آپ نہ ایسے گھروں میں جائیں یا ایسے مریض سے ملیں جس سے آپ کو بیماری کا اندیشہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے
ہمارا فرض ہے کہ ہم مریض کی عیادت کریں، تو ایسے حال میں آپ لوگ جسے فون کر کے فون پہ بات کر سکتے ہیں یا ان کے گھر والوں سے ان کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو جملہ یہ بہت ضروری ہے کہ احتیاط سے مراد مریض سے نفرت نہیں بلکہ اس بیماری سے بچاؤ اور احتیاط کا تقاضا پورا کرنا۔ یعنی آپ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ فزیکلی بہت ویک ہیں، اور آپ کو جیسے میری فیملی میں کسی کو کینسر ہوا تھا تو ان کو جیسے کہا گیا تھا نا کہ آپ ایون کسی کوئی فلو بھی کسی کو ہوا ہو نا تو آپ نے اس سے بھی ہاتھ نہیں ملانا، اس سے بھی دور رہنا ہے، کیونکہ جب کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت چونکہ سارے وائٹ سیلز ایک طرح سے ختم ہو جاتے ہیں، سوری مطلب وہ ریڈ سیل سارے ختم ہو جاتے ہیں، مجھے یاد نہیں کیا ہوتا ہے کیمو تھراپی میں، لیکن بہرحال آپ کی باڈی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے اس وقت۔ تو اب آپ سوچیں نا کہ اس وقت پھر انسان جو ہے جذبات میں آ کے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے میں نے یہ کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو اور تکلیف میں ڈالے گا۔ تو اس لیے ایسے حالات میں اگر انسان احتیاط کرتا ہے اور دور رہتا ہے ایسی جگہوں سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت ملتی۔ اب دیکھیں یہ اعتدال جو ہمارے دین کا نا مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کہ ایک چیز کا ہمیں اجر و ثواب بھی بتایا گیا، جیسے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب ہم مریض کی عیادت کرتے ہیں تو کتنا ہمیں ثواب ملتا ہے، اور 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، یعنی اتنا اجر بتایا گیا، اتنا زیادہ اس پہ موٹیویٹ کیا گیا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کسی مریض کو فزیکلی ملنے نہیں جا سکتے، احتیاط کے طور پہ آپ نہیں جاتے، تو اس صورت میں آپ کے دین نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ دوسرے انداز سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کر سکیں۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also ordered people with plague to stay in that area and don't leave۔ جی ہاں، جیسے آگے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا بھی ہے طاعون اور پلیگ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جہاں جاؤ گے یہ بیماری لے کے جاؤ گے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک اصول یہاں پہ ملتا ہے، چاہے طاعون ہے چاہے کوئی اور بیماری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ خیر اس ہمارے پاس تو ماشاءاللہ کلاس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ جو فرسٹ 3 days ہوتے ہیں نا آپ کی، جب آپ کو فلو یا کھانسی ہوتی ہے اس وقت آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں دوسرے کو بیمار کرنے کے لیے، تو اس لیے پہلے 3 دن تو مجھے لگتا ہے احتیاط کرنی چاہیے، نہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں دوسروں کو بھی آپ فلو اور کھانسی دے کر آئیں گے۔ اگر واقعی ہی آپ کا نکلنا ضروری ہو تو پھر کیا کریں، ماسک لگا لیں تاکہ یہ ہے کہ کسی اور تک نہ پھیلے۔ اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پہ اگر جب ہم لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، جیسے میں ضرور الحمدللہ احتیاط کرتی ہوں، یہ جیسے اگر حج عمرے میں تو ہر ایک کو فلو کھانسی ہوتی ہے نا، تو اب ظاہر ہے آپ نے نماز بھی پڑھنے جانا ہے تو آپ ماسک لگا جائیں، اور جب آپ جیسے سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت اپنی جائے نماز ساتھ رکھیں اور اس پہ آپ سجدہ کریں تاکہ جو مسجد کی کارپٹ ہے اس پہ آپ اپنے سارے جرمز اور بیکٹیریاز نہ چھوڑ کے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری، یہ بھی احسان ہے نا ہماری طرف سے، اور جو حدیث ہے نا اس پہ عمل یہی ہے کہ آپ نہ نکلیں، اور کیوں؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور اگر تم اس علاقے میں نہیں تو وہاں نہ جاؤ، یعنی نہ تو جان بوجھ کے ہمیں ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے جہاں سے بیماریاں لگیں، اور نہ ہی ہمیں اگر ہم خود بیمار ہیں تو دوسروں کو بیمار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی انفیکشن دوسروں کو نہ دے۔ پھر جذام، یہ لیپریسی جو ہوتی، کوڑ جس کو کہتے ہیں، یہ سکن کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جذام کے مرض میں مبتلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم واپس جاؤ، ہم نے تمہیں بیعت کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ مسجد میں اور بھی لوگ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو مناسب سمجھا کہ وہ وہیں سے بیعت اس کی ہو گئی ہے، یعنی باقی لوگوں کو اس سے کہیں وہ بیماری نہ لگ جائے۔ جذامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سکن ڈیزیز ہے نا، تو بہت جلدی دوسرا بندہ اس کے
اس کا جو بیکٹیریا اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس لیے یعنی اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جتنی زیادہ احتیاط کر سکتے ہو تھوڑا سا ایکسٹرا کیئرفل ہو جاؤ اس کے بارے میں۔ ایک اور موقع پر فرمایا جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو، یعنی یہ ساری جو حدیث ہے نا یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کس قدر یعنی کتنی زیادہ کنٹیجیس یہ بیماری ہے کہ فوراً سے لگتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے اشوب چشم، آپ نے سنا، مجھے پتہ نہیں انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو آنکھوں میں نہیں ایک مطلب آنکھوں میں سے کچھ وائٹ وائٹ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بہت ہیوی ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ تو پاکستان میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، آئی تھنک کلاس 6 7 میں تھی، تب پاکستان میں یہ آئی نا۔ تو اس وقت یہی تھا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ لیں تو آپ کو ہو جاتی تھی، یعنی میرے بھائی کو ہوئی نا تو میری امی اس کو کہتی ہیں کہ تم اینک لگاؤ۔ اب وہ بھی چھوٹا تھا، تو اب یہ کہ وہ نا مثلا بچے ایک دوسرے کو یوں دیکھ کے نا جان جان کے سب کی آنکھیں خراب کر رہے تھے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ زیادہ دیر تک مت دیکھو، تو وہ ہوتا ہے ایسے کہ کسی ایک کو ہوتا ہے، پھر وہ زیادہ اگر دیکھنا شروع کر دے تو اس سے بھی مثلا یہ انفیکشن کیچ ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بات تو ہے کہ جیسے ہمیں اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہے تو بھی ہمیں بچنا چاہیے، کسی کو اگر طاعون ہے تو بھی ہمیں بچنا چاہیے، لیکن مریضوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو اتنی ہارمفل ہو، تو اسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتداووا، بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو، بس دوا کرو۔ تو یہ حدیث دلالت ہے کس بات کی؟ کہ دوائیاں لینا، ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا، سرجری کروانا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی ہی سکھائی ہوئی باتیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا ڈاکٹرز کو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ایک علم کہ وہ دوسروں کا علاج کر سکیں، پھر جو فارماسسٹ ہیں جو دوائیاں بناتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ علم اور حکمت دی کہ وہ مختلف پلانٹس پہ مختلف چیزوں پہ ریسرچ کر کے اور پھر وہ لوگوں کے لیے دوائیاں بنائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی انسان پہ نازل کی اور پھر اس کا علاج بھی۔ جیسے یہ کوئی صبر نہیں ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے اور آپ کے نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی دم علاج سے، نہیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں واقعی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور علاج کروانا پڑتا ہے، تو پورے کانفیڈنس سے کرائیں کیونکہ اس کی ہمارے دین میں اجازت ہے۔ پھر اسی طرح حرام بغرض علاج منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمائے، یعنی علاج ضرور کروائیں لیکن ایسے طریقے نہ اپنائیں جو کہ حرام کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللیگل ویز ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 2 منٹ کے اسٹریچ بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اب نیا ہمارا ٹاپک ہے، پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔